گورننس کمیٹی کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کر لیا آپ نے؟ کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو اب لے کے آ رہے ہیں. وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ ہمارا انٹرنل معاملہ 1-2 دنوں میں ہو جائے گا. اچھا. اور دوسرا انفیکٹ بڑا شور تھا، حکومت وقت نے بھی کہا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں 20 جنوری کی تاریخ کو وہ کہ ٹرمپ صاحب بیٹھیں گے، اقتدار سنبھالیں گے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بڑی آسانیاں. کچھ ہوا تو ایسا نہیں ہے، بٹ ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ امریکہ جیسا ملک پاکستان کے پولیٹیکل میٹرز وہ ہیومن رائٹس کے ہوں، یا جس طرح خان صاحب کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے انٹرونشن ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھا اس پہ ہمارا یہ کچھ ریزرویشن ضرور تھی کہ وہ ایز نیوٹرل نہیں تھے جیسے ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس کوئی نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب نے مرملا کہا ہے کہ ہمیں کسی بیرونی ملک کی کسی بھی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ ہیلپ کے لیے جائے گی. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور مجھے جو کچھ ریلیف ملنا ہے عدالتوں کے ذریعے قانون اور آئین کے مطابق اپنے لے لوں گا، اور بعد میں نکلوں گا ایز اے فری مین ان اکارڈنس ود لا. لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ غیر پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ ابراڈ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا کوئی بھی اور ملک ہے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جیل میں ہونا غلط ہے اور یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، چاہے وہ پاکستانی کا یہ کہے چاہے وہ بیرونی ملک والے کہے امریکن کہے، ہم ان لوگوں کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا تھینک یو کہتے ہیں کہ یس وہ ہمارے ساتھ اس سوال. بٹ کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھے وہاں؟ نہیں، ہم کوئی امید نہیں لگا کے بیٹھے. ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہمیں ریلیف ملے گا. ہاں، امریکہ میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ بہت اچھی کمیونٹی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کوشاں ہے، اپنے ملک کے اور اپنی جمہوریت کے لیے فکر مند ہے. وہ یہاں اپنے ملک میں ان کی فیملیز یہاں رہ رہی ہے، تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے پالیٹکس. لیکن آپ ان کو یہ بھی کہنے جا رہے کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو اس سے تو ملک کا نقصان ہوگا نا. یہاں نہیں، دیکھیں ملک کا تو جتنا نقصان ہوا ہے نا اس کا انٹرنیٹ سلو ہونے سے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. لیکن پولیٹیکل لوگوں کا رائٹ ہے، اگر آپ کسی کو کہو یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا اس از پارٹ آف دی پولیٹیکل اسٹرگل، اور یہ تو ہوتا ہی ہے. تو اور آپ انفیکٹ اب کیونکہ پروگرام کا آخری سے تو میں چاہوں گا کہ اب وے فارورڈ ہوا ہے کہ اب الٹیمیٹلی سچویشن اب کس طرف اب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں ظاہری طور پہ وہ تو اتنے مثبت ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پولرائزیشن پولیٹیکل ٹمپریچر پارلیمان کے اندر بڑا ہائی ہے ایک طرح سے. تو پارلیمان کے اندر تو دیکھیں ٹیمپریچر تو ہائی ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی اپنا ایک رول ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں، وہاں احتجاج بھی کرتے ہیں، حصہ بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں پارلیمنٹ کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے. صحیح. حکومت اپنا ایجنڈا لے آئیں، اپنا ٹائم بٹائیں. آئین میں لکھا ہے 130 دن کی پروسیڈنگز ہو سال میں، یہ اس تو منیمم. صحیح. اور حکومت ابھی پریکٹیکل ٹرمز میں چھٹیاں نکال کے 90 دن بیٹھ چکی ہے، 180 دن نہیں. ابھی صرف ایک سیشن واپس رہ گیا جو شاید فروری میں ہوگا، اور ایک ہفتہ 10 دن کا ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا. انڈیا میں وہ منیمم 6 گھنٹے دن کا چلاتے، 350 گھنٹے وہ زیادہ بیٹھے تھے اس میں 5 سالوں میں، تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا پورا کرے. موجودہ حکومت اپنا نہ کبھی ایجنڈا پورا کر چکی ہے. زیادہ تر ان کے آپ لسٹیں نکال لیں، 44 دن جو انہوں نے 2 سیشن چھوڑ کے، بجٹ سیشن اور جو 2 سیشن سپٹمبر میں ہوا تھا اور اکتوبر میں ہوا تھا جو 26ویں ترمیم کے لیے تھا، ان دونوں سیشن کو نکالیں تو 44 دن ایکچولی ان کی ہیئرنگ ہوئی. 44 دن میں سے 20 دنوں میں ان کا ایجنڈا تو چھوڑیں، ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا، کورم بھی کبھی پورا نہیں تھا، اور ان کے نشاندہی پہ کورم. تو دیٹ مینس کہ آپ 50% سے بھی ڈاؤن کر چکے ہیں. تو یہ تو حکومت کی اپنی پرفارمنس ہے جو اتنا بلو دا اسٹینڈرڈ جا چکا ہے کہ پارلیمان میں نہیں کر سکے، اور 37 صرف لا پاس کر چکے جس میں انہوں نے 1 منٹ کی بھی گفتگو نہیں کرائی. صحیح. اور انفیکٹ ان دونوں ہمارے وزیر داخلہ بھی امریکہ کے دورے پہ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں بھی شریک ہوئے، لیکن ساتھ میں اب وہ پتہ نہیں غلطی سے یا کہا نہیں جا رہا کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے. کل بھی دفتر خارجہ سے سوال ہوئے کہ ایک ایسے فورم کے زیر اہتمام تقریب ہو رہی تھی کہ جو فورم اینٹی چائنا تصور ہوتا ہے، وہاں پہ اس فورم پہ جا کے کچھ کانگریس مین سے یا سینیٹر سے ملنا، تحریک انصاف کو بھی اس پہ کچھ پریشانی ہے، اور اس معاملے کو بھی آپ کسی فورم پہ جا کے دیکھیے پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی فورن پالیسی ایسی ہے، وہ ہم کلیئرلی کہتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری سورنٹی کمپرومائز نہ ہو اور بہتری کی طرف جائے، اور پولیٹیکل اپنی ساری فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. ہاں، ایسے کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے جس میں چائنا کے ساتھ کوئی کمپرومائز. چائنا جو ہے نا لانگ سٹینڈنگ فرینڈ رہا ہے پاکستان کا، سو دیر از نو پیرالل ٹو چائنا.
تو آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کسی فورم پہ آپ ڈسکس ڈیبیٹ ضرور کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو چائنا کی جانب سے دیکھیں دو تین چیزیں آپ کو میں گورنمنٹ کا تو بتاتا ہوں. جہاں تک ان کی فارن پالیسی رہی ہے، بارہا ہم نے کہا ہے، چاہے وہ غزہ پہ تھا، چاہے وہ کوئی اور پوزیشن پہ تھا، چاہے وہ ایران سے ریلیٹڈ تھا، چاہے وہ سعودیہ سے ریلیٹڈ تھا، امریکہ سے ایک دو مرتبہ ایسے ریلیٹڈ واقعات آئے تھے، کسی ایک دن بھی فارن منسٹر صاحب نے آ کے گورنمنٹ کی پالیسی ایوان میں کہہ کے ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا. ناٹ اے سنگل ٹائم. تو یہ تو حکومت کی پرفارمنس ہے. کبھی ایک دن بھی اسحاق ڈار صاحب نے گوارا نہیں کیا کہ وہ آئے اور ایوان کو کہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ہم تو خود ان کو کہتے تھے آپ پہلی پالیسی کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ان پہ اسٹیٹمنٹ دے سکیں. تو کوئی نہیں ہے. انفیکٹ اور تھوڑا سا آخری جملے، کچھ پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈفرینسز کہا جاتا ہے کہ اندر بھی کچھ ایسا ہے کہ گروپس ہیں، پھر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاید بشرا بی بھی جہاں تک لوگ پشاور بیٹھی رہی ہیں انہوں نے ایک الگ سے آفس بنا لیا تھا، وہاں سے کچھ احکامات جاری ہو رہے تھے. تو یہ اس حوالے سے بھی آپ تک کیونکہ چیئرمین ہے پارٹی کے. نہیں، پاکستان تحریک انصاف از کوائٹ ڈفرنٹ دین دا ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز. وہ فیملیز اورینٹڈ پارٹیز ہے. وہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، بلاول صاحب بیٹھے ہیں، یا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ فیملی بیسڈ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف از ڈفرنٹ، آلسو ڈفرنٹ. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میں ایک عام آرڈنری ورکر ہوں، چیئرمین کی حیثیت سے اگر بیٹھا ہوں تو یہ اس پارٹی خان صاحب کا ایک نظریہ ہے، ویژن ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں، ہم کنگ پارٹی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو منع نہیں کرتے کہ اس ٹاپک پہ آپ نے بولنا نہیں، آپ بیٹھ جاؤ، آپ نہ بیٹھو. ہم بڑے کھلے ایزی ماحول میں ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے، اختلاف رائے، لیکن اختلاف کوئی نہیں ہے. دا مومنٹ خان صاحب کوئی انسٹرکشن دیتے اور ڈیسیجن لیتے ہیں، وی آل گو بائی دیٹ ڈیسیجن. شیر عبد صاحب کی معافی ہو جائے. چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے، I put it in a simple word، پاکستان تحریک انصاف کا آئین، قانون، دستور، ضابطہ خان صاحب ہے. He orders, we follow. الیکشن کمیشن سے بھی آپ ٹائم مانگ رہے ہیں، ابھی آپ نے وہاں پہ بھی جواب دینا ہے کہ جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کتنے ٹھیک ہوئے. انٹرا پارٹی الیکشن پہ ہم نے جواب دیا ہے. جو الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹس دیے تھے اس کا ہم نے کوشچنز دیے تھے. پھر کچھ اور لوگ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے بھی کوئی اپلیکیشنیں دی ہے، اس پہ بھی ہم جواب دے دیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کو ابھی انف از انف.